السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کو ڈیلی ڈوز پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو فلسطین سے ہماری محبت اور اسلامک ہسٹری کا بتاؤں گا کہ اسلام کے کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ دوستو، یہ فلسطین انبیاء کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہی ہجرت فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب بھی یہی نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہیں سے بیٹھ کر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹیوں کا وہ مشہور واقعہ جس میں ایک چونٹی نے کہا تھا اپنے باقی ساتھیوں سے کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ اسی ملک میں واقع ایک شہر اسکلن کی وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ اور میں آپ کو مزید بتاتا چلوں، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں تعمیر شدہ ہے۔ دوستو، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ایک بار فرمایا کہ اے ساتھیوں، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، جس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو اس شہر کا شرک سے پاک ہونا اور انبیاء کا مسکن ہونا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی ہی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی بھی یہیں ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل بھی یہیں کرنا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج ماجوج کا قتل و غارت اور فساد بھی یہیں سے شروع ہوگا۔ اب میں بات کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں پر لے جانے سے پہلے مکہ سے بیت المقدس لایا گیا، اور آپ نے یہی تمام انبیاء کی امامت کرتے ہوئے نماز ادا کروائی، اور ایک بار پھر فلسطین کی سرزمین کو انبیاء کا مسکن ہونے کا اعزاز ملا۔ دوستو، ایک وقت وہ بھی آیا جب فلسطین کو رومیوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے 5000 صحابیوں نے جام شہادت حاصل کیا، اور شہادت کا سلسلہ یہ آج تک جاری ہے۔ اس ملک کو شہیدوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے جس کا استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں ہی اس مقدس زمین کے وارث ہیں، اور آخر میں پیارے فلسطین کی عظمت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر جو ہے وہ 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں، میں اپنی ویڈیو کا اختتام یہی کروں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہو جاؤں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ اور معلومات اچھی لگیں تو میرے چینل ڈیلی ڈوز پاکستان کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔